ہوتے ہیں وہ جاری رکھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیماری کا خون ہے، کیونکہ بیچ میں کم از کم 15 دن کا گیپ ہونا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض پہلے 1 مہینے 16ویں تاریخ کو سٹارٹ ہوتا ہے، حکم شرعی ہوتا ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے ضرور ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ 15 دن پاکی کے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ کسی کو 7 روز حیض آتا ہے، اس کے بعد 15 دن تک پاکی کے ایام ہی شمار ہوں گے، پھر اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ حیض کے اندر شمار ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر 15 دن درمیان میں نہیں گزرے کہ 13ویں دن یا 14ویں دن بالفرض حیض شروع ہو گیا، جس کو عموماً حیض کہتے ہیں، بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، تو چونکہ 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے قرار دے دیے ہیں، لہٰذا چاہے یہ بلڈ ہو لیکن اس کو حیض نہیں کہیں گے، اس کو پھر استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون کہتے ہیں۔ اگر ایام سٹارٹ ہو جائیں تو پھر ہم بہنوں پر نمازیں معاف ہوتی ہیں، روزے معاف ہوتے ہیں، یہ نہیں پڑھیں گی، نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، روزوں کی قضا ہوتی ہے، قرآن پاک اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح جسمانی تعلق وغیرہ سب ختم منع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بات کہ اگر 15 دن جو پاکی کا ایام چل رہے تھے ان میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو یہ تو حیض ہے ہی نہیں، یہ ہے بیماری کا خون، اور بیماری کے خون میں کوئی بھی چیز معاف نہیں ہوتی ہے، تمام امور کر سکتے ہیں، اور بلکہ فرض ہوتے ہیں، نماز تو فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور جسمانی تعلق وغیرہ کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر ایسے ہی صورتحال ہے، وہ بہن جو کچھ مسئلہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر پہلے یا حیض آئے، پھر اس کے بعد دوسرا حیض، بیچ میں 15 دن پاکی کے تھے لیکن اس میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو کسی چیز سے نہیں رکنا ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب جیسے یہ 16ویں 17ویں تاریخ کو ہے، اگر 10 دن بھی لگائیں تو 26، اور 26 سے آگے پھر دیکھیں 26 سے اگر 30 کا مہینہ لگائیں تو 4 روز یہ، اور پھر 14 کے آگے 14 دن اور آپ لے لیں تو 14 اور 4 18، تو یہ تو 15 دن کے بعد ہی، یعنی 14ویں تاریخ کو سٹارٹ ہوا ہے تو گویا کہ 15 دن گزرنے کے بعد سٹارٹ ہوا ہے، تو پھر تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اگر وہ 15 دن گزرنے کے بعد 3 دن لگاتار آتا ہے تو حیض ہے، لہٰذا اگر ایسا ہے تو پھر 15 دن کے بعد اگر آیا تو وہ حیض شمار ہو سکے گا، لہٰذا اس کو استحاضہ کہنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو حکم ہم نے آپ کو بتا دیا اور اصول آپ کو بتا دیا، اس کی روشنی میں اب وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر درمیان میں 15 دن پاکی کے گزر گئے تھے، اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہوئی ہے تو وہ لازم پھر ہے، اگر 3 دن لگاتار آ گئی ہے تو حیض ہے، اگر اس سے کم ہے تو حیض نہیں، یا اگر 15 دن کے اندر اندر سٹارٹ ہو گئی تب بھی حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے۔ لیکن جو آپ نے تاریخیں بتائی ہیں اس اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ حیض ہے، لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے اس میں، اگر انہوں نے جو حیض میں ممنوعہ چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سجدہ سہو واجب تھا لیکن بھول گئے، دونوں طرف سلام پھیر لیا، اور بہنیں بعض اوقات دوپٹہ بھی اتار دیتی ہیں کیونکہ گرمی وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا اب اگر اچانک یاد آیا کہ اوہو سجدہ سہو کرنا تھا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب دوپٹہ اتار دیا تو بال کھل گئے تو ستر کھل گیا، اور ستر کھل گیا تو کیا اب ہم اس پر فوراً ستر ڈھک کر اور سجدہ سہو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر دوپٹہ اتار دیا گیا ہے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سر کھلا رہا ہے، تو اگر کوئی حالت نماز میں بھی جس چیز کو چھپانا فرض تھا، جس کو ستر کہا جاتا ہے، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار، کم از کم وہ اس عضو کا چوتھائی حصہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہ جائے تو نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ایسے ہی ہوا کہ آپ نے سجدہ سہو کرنا تھا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، اگر تو اسی حالت میں بیٹھی رہتی یاد آ جاتا تو دونوں طرف سلام پھیرنے سے فرق نہ پڑتا، آپ سیدھی طرف سلام پھیرتی، 2 سجدے کرتی، بیٹھتی، دوبارہ تحیات درود شریف دعا پڑھتی، نماز ہو جاتی۔ لیکن اگر آپ نے واقعی دوپٹہ اتار دیا ہے اور سر کھل گیا ہے جو ستر میں شامل ہے، اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، تو اب یہ نماز واجب العیادہ ہی ہوگی، اب اس کے اوپر آپ سجدہ سہو وغیرہ کی بنا نہیں کر سکتے۔